نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ تو کیا بری سازشیں کرنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی جو دو آیات میں اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کو 4 طرح کے عذابوں سے ڈرایا۔ نمبر 1 فرمایا کہ زمین میں دھسا دیے جانے سے، نمبر 2 آسمان سے عذاب نازل کر دینے سے، نمبر 3 ایسی آفات سے کہ جو یک بارگی آئیں کہ ان کی علامات اور دلائل انہیں معلوم بھی نہ ہوں، اور چوتھا عذاب فرمایا کہ ایسی آفات سے کہ جو تھوڑی تھوڑی آئیں یہاں تک کہ ان کا آخری فرد بھی ہلاک ہو جائے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ بنا کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہیں ایذائیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور چھپ چھپ کر فساد پھیلانے کی وہ تدبیر کرتے رہتے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، جیسے کہ قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا تھا، یا ان پر آسمان سے اچانک عذاب نازل ہو جائے جیسے کہ قوم لوط پر اچانک اللہ کا یہ عذاب نازل ہوا تھا؟ اور آج بھی بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی چیز آج ہمارے معاشرے میں بھی عام کی جا رہی ہے کہ اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، جیسے کہ ٹرانسجینڈر کا جو قانون ہے یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا مترادف ہے کہ اس قانون کی جتنی مذمت کی جائے اور اس کو روکنا ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جتنا اس قانون کی برائی اور مذمت کو بیان کریں اتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ جیسے کافروں کے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم اللہ کے غضب سے ڈریں اور اس کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ من حیث لا یشعرون، کہ جہاں سے عذاب آئے انہیں خبر بھی نہ ہو، تو اس سے مراد بدر کا دن ہے، کیونکہ کفار کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اس دن ہلاک کر دیے گئے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بدر میں ایسی شکست ہمیں ہوگی اور ہمارے بڑے بڑے سردار مارے جائیں گے۔ اللہ نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کا غرور خاک میں ملا دیا تھا اس بدر کے دن میں۔ اور آج بھی اگر کوئی چاہے وہ کتنی بھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بری سازشیں کریں گے، ان سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ کیا تم بھی اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم بچ جاؤ گے؟ اللہ تمہیں بھی ایسا نہ ہو کہ زمین میں دھسا دے یا وہاں سے تمہارے اوپر بھی عذاب آئے جہاں سے تمہیں خبر نہ ہو۔ آگے ارشاد فرمایا او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے چلتے پکڑ لے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس کی 2 تفسیر کی گئی۔ پہلی تفسیر میں علماء نے کہا کہ کیا وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ سفر کی حالت میں ان پر عذاب نازل کر دے، یا فرمایا کیونکہ جس طرح اللہ نے ان کے شہروں میں اللہ ان کو شہروں میں رہتے ہوئے ہلاک کرنے پر قادر ہے، تو اسی طرح اللہ سفر کے دوران بھی انہیں ہلاک کرنے پر قادر ہے کہ وہ کسی دور دراز علاقے میں جا رہے ہوں تو ان کو بتایا گیا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ جہاں بھی ہو اللہ وہیں پر عذاب نازل کرنے پر قادر ہے، کیونکہ وہ عذاب نازل کر سکتا ہے۔ اور دوسری تفسیر اس آیت کی یہ کی گئی، کیا وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات ہو یا دن بلکہ ہر حال میں ان کی پکڑ کرنے پر قادر ہے، اور وہ فرار نہیں ہو سکتے اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ہر طرح سے ان پر قادر ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا انہیں آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے ہوئے پکڑ لیں، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ وہی عذاب کا جو میں نے آپ کے سامنے پیچھے عرض
عرض کیا کہ ان دو آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ وہ کیسے کیسے عذاب سے پکڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین شروع میں ہی انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، بلکہ اس کی یہ بھی عذاب دینے کا اس کا ایک طریقہ ہے کہ فرمایا کہ پہلے انہیں خوف میں مبتلا کرے گا، پھر اس کے بعد انہیں عذاب میں گرفتار کرے گا، کیونکہ خوف میں مبتلا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو ہلاک کر دے گا، اور فرمایا اس کے قریب والے جو لوگ ہوں گے وہ اس ہلاکت کو دیکھ کر فرمایا کہ وہ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کہیں ان پر بھی ویسا عذاب نازل نہ ہو جائے، اور ایک طویل عرصے تک وہ اس خوف اور اس وحشت میں مبتلا رہیں گے کہ اس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوگا۔ اور دوسرا معنی اس آیت کا یہ کیا گیا کہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان پر فوراً عذاب نازل نہیں کرے گا، بلکہ ان کی صحت مند جسموں کو گھٹا دے گا، یعنی ان کے صحت مند جسم سے ان کی صحت گرتی رہے گی اور وہ بیماری کی طرف، اور فرمایا کہ اسی طرح ان کے مال کو اللہ تھوڑا 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 کم کرتا رہے گا، وہ سوچ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو فرمایا کہ اس طرح یہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے، لیکن فرمایا چونکہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت مہربان اور رحمت والا ہے، اس لیے وہ اکثر امور میں مہلت دے دیتا ہے اور عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں فرماتا، تاکہ لوگ آ جائیں اور توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو وہ تو عذاب نازل کرنے میں دیر کرتا ہے لیکن وہ مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن بندہ اگر نہ سدھرے تو پھر وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں، اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس انداز سے قرآن دلائل دے رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سایہ دار جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کا حال یہ ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت اس کا سایہ دائیں طرف جھک جاتا ہے، اور فرمایا سورج غروب ہوتے وقت اس کا سایہ بائیں طرف جھک جاتا ہے، اور سائے کا ایک سے دوسری طرف منتقل ہونا فرمایا کہ یہ اللہ کو سجدہ کرنا اور اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، انکساری اور کمزوری کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ سایہ دائیں اور بائیں جھکنے میں اللہ کے حکم کا پابند اور اسی کی اطاعت گزار ہے، تو فرمایا اس کے سامنے عاجز اور اسی کے آگے مسخر ہے۔ تو فرمایا اس میں بھی اللہ کی قدرت کا کمال ظہور ہے کہ جب کفار سایہ دار چیزوں کو ان کی حالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ انہیں تو یہ چاہیے کہ اس سایہ دار چیزوں کو دیکھ کر اس میں غور و فکر کر کے وہ عبرت اور نصیحت حاصل کرے کہ سایہ وہ چیز ہے کہ جس میں عقل نہیں، جس میں فہم نہیں، جس میں سماعت نہیں، اس کی یہ تینوں چیزوں کی صلاحیت سائے میں نہیں رکھی گئی۔ درخت کا سایہ، انسان کا سایہ، ہر چیز کا سایہ، فرمایا کہ اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، عقل بھی نہیں ہے، فہم بھی نہیں ہے، سماعت بھی نہیں، لیکن پھر بھی سایہ اللہ کا اطاعت گزار ہے اور صرف اسی کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو انسان کہ جسے اللہ نے عقل بھی دی، فہم بھی دیا، سماعت کی صلاحیت بھی دی، تو اسے تو زیادہ چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہو، وہ نہ کہ بتوں کو ان کے آگے اپنا ماتھا ٹیکے اور ان کو خدا بنائے۔ دیکھیے کتنے زبردست دلائل سے قرآن سمجھا رہا ہے۔ اب آگے اور بات بتائی کہ کون کون اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں چلنے والے ہیں اور فرشتے سب اللہ کو ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے غرور نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک،
سجدہ عبادت، جیسا کہ مسلمانوں کا اللہ کے لیے سجدہ کرنا نماز میں۔ نمبر 2، سجدہ بمعنی اطاعت و فرمانبرداری، جیسا کہ سائے کا سجدہ وغیرہ، ہر چیز کا سجدہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ مسلمانوں کا اور فرشتوں کا سجدہ سجدہ عبادت ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی جو مخلوق ہے فرمایا ان کا سجدہ سجدہ بمعنی اطاعت اور عبادت اور عاجزی ہے۔ یہاں سجدے سے اطاعت ہے، نہ کہ اصطلاحی سجدہ۔ اگر باقاعدہ یہی سجدہ مراد بھی ہو تو بھی حق ہے، کیونکہ علماء نے فرمایا کسی چیز کی حقیقت ہمیں معلوم نہ ہونا یہ ہمارے علم کی کمی کی دلیل ہے، نہ کہ اس بات کی نہیں کہ وہ چیز ہو نہیں سکتی۔ جیسے کہ آج کل کی لاکھوں سائنسی ایجادات یہ پہلے ان لوگوں کے علم میں نہیں تھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں پیدا ہو نہیں سکتی تھی۔ پہلے لوگ جو آج سائنسی چیزیں لاکھوں ایجادات ہو چکی، لیکن پہلے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، آج وہ پیدا ہو گئی۔ تو فرمایا یہی صورت سایوں میں سجدہ کرنے کی سمجھ لی جائے، اور یہی جواب مخالفین اسلام کے وہ سائنسی اعتبار سے اسلام کے خلاف جو وہ اعتراضات کرتے ہیں ان سب کا اس میں جواب ہے۔ اور فرمایا فرشتے جو ہیں وہ تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ کا ان کے لیے یہ فرمانا کہ فرشتے غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہم سب کو یاد ہونا چاہیے کہ فرشتے اور پیغمبر جتنے انبیاء ہیں جتنے فرشتے ہیں یہ سب معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا کہ فرشتے انبیاء معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی تعریف کی کہ فرشتے اپنے اوپر حالانکہ معصوم ہیں، وہ گناہ سے بالکل اللہ نے انہیں بالکل معصوم رکھا ہے، وہ گناہ کر نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ وہ اللہ کا عذاب نازل ہونے سے ڈرتے ہیں، اور وہی فرشتے وہی کرتے ہیں کہ جس کا حکم انہیں دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا اور ممنوعہ کاموں سے باز رہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ فرشتے مکلف ہیں۔ یہ آیت سجدہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ہم سب سجدہ کر لیں، اس کے بعد میں آگے 1-2 منٹ اور بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹ۔ فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون۔ اور اللہ نے فرما دیا وہ معبود دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی جتنی آیات تھیں ان میں فرمایا کہ آسمان و زمین کی کائنات کی تمام جو بھی ہیں چیزیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والی، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والی، اسی کی عبادت کرنے والی، اور سب اس کی ملکیت میں اس کی قدرت کے تحت تصرف میں ہے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے شرک سے اور دو خدا بنانے سے اس کی ممانعت بیان فرمائی۔ فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور فرما برداری کا حق ہمیشہ اسی کے لیے ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ کتنا بڑا پیغام اس آیت میں دیا گیا۔ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، ان میں سے کسی چیز کا بھی کوئی اس میں شریک نہیں، اسی کائنات کی ہر چیز کو اسی رب العالمین نے پیدا کیا،
اور وہی ہر کائنات کی چیز میں جو کھانے کی چیزیں ہیں انہیں رزق بھی وہ رب دیتا ہے، اور اسی کے دست قدرت میں ان کی زندگی اور موت ہے، اور ہمیشہ کے لیے اطاعت و فرما برداری کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ اب لوگوں سے پوچھا گیا، اے لوگوں بتاؤ کیا اللہ کے سوا کسی اور سے خوف کھاؤ گے اور اس بات سے ڈرو گے کہ اگر تم نے اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کی تو وہ تم سے نعمتیں چھین لیں گے؟ اس کو اگر سمجھنا ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا کہ یاد رکھیے گا کہ جب اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے سلسلے میں دنیا کی نعمتیں، سہولتیں اور آسائشیں، اس کے چھن جانے کا کبھی بھی خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ انسان کیا کرتا ہے، بلکہ یہ کرتا ہے کہ اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا کہ اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کائنات کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، دست قدرت میں ہیں، جو تمام نعمتوں کا مالک ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود آج جیسے کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلامی احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اپنی دنیاوی ترقی نہیں کر سکتے، معاشی خوشحالی نہیں ہو سکتی، اور نفسانی خواہشات پوری نہ ہونے کا وہ خوف کھاتے ہیں، اور اس بات سے وہ ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم نے نمازوں کی پابندی کی، اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو اس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں شہرت نہیں ملے گی، یا پھر ہمیں اچھی جگہ نوکری نہیں ملے گی، یا پھر ہمیں کوئی مالدار گھرانہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان تو ہیں، لیکن اگر ہم نے اسلام پر عمل کیا، تو اگر ہم نے سودی کاروبار نہ کیا، رشوت کا لین دین نہ کیا، کاروبار میں جھوٹ نہ بولا، ملاوٹ نہ کی، دھوکہ نہ دیا، خیانت نہ کی، ان کاموں سے اگر ہم بچ گئے تو پھر تو ہم معاشی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح تیسرا طبقہ جو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر ہم لوگوں میں نیک صورت، نیک سیرت مسلمان نظر آئیں گے تو پھر یہ دنیا کی رنگین اور عیش و عشرت سے لبریز جو پارٹیاں ہمیں نظر آتی ہیں تو اس سے ہم کس طرح لطف اندوز ہوں گے، اور عیش و نشاط کے جو مزے ہیں وہ ہم کیسے لوٹیں گے۔ یہ ساری شیطانی سوچ آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ان سب کے لیے یہ پیغام دیا گیا کہ کاش کہ یہ لوگ ان چیزوں کی وجہ سے خوف کھانے اور ڈرنے کے بجائے وہ اللہ کا خوف رکھتے اور اسی سے ڈرتے، اسی کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی انتہائی قلیل اور دنیاوی زندگی بسر کرنے کو اگر وہ دنیا میں ترجیح دیں گے تو ان سب کے لیے پیغام ہے کہ انہیں اللہ آخرت میں ایسی عظیم دنیا کی کیا نعمتیں ہوں گی، لیکن اللہ انہیں وہ عظمت والی اور دائمی دنیا کی نعمت، ہر نعمت چھین سکتی ہے، لیکن آخرت میں جو اللہ نعمتیں دے گا فرمایا کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، اور جن کے آگے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نعمتوں کی ذرہ برابر بھی حیثیت اور وقت قیامت کے دن نہیں ہوگی، تو وہ دنیا میں صبر کر لیں اور وہ یہ نہ سوچا کریں کہ اگر ہم نے اسلام پر، اس کے احکامات پر عمل کر لیا تو ہمارا رشتہ نہیں ہوگا۔ ارے رشتہ دینے والا وہ رب العالمین ہے، اگر جہاں تمہارا رشتہ لکھا ہے وہ تمہارا رشتہ ہوگا۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کر لوں میرا یہاں اس گھرانے میں رشتہ ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا جب اس کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ نوکری وہ اچھی چاہتا ہے لیکن جہاں ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گی؟ جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے، جب وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو، بندے کو جو کچھ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا افغیر اللہ تتقون، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ تو پھر جب بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو دنیا والے اسے اتنا ڈراتے ہیں، کبھی نوکری چھوٹ جانے سے ڈراتے ہیں، کبھی کوئی اپنی بیٹی کو دے کر بھی واپس گھر پر بٹھانے سے ڈراتا ہے، کبھی کوئی کسی طریقے سے ڈراتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا پیغام ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے مالک
اس قرآن کے پیغام کو آج ہم نے سنا، ہمیں اپنا حقیقی خوف دے دے، ہر کسی کا دنیا والوں کا خوف ہمارے دلوں میں نہ ہو، مالک اپنا حقیقی خوف عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہمارا نماز عشاء ادا کرنا، درس قرآن دینا، درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا جس طرح قرآن حکیم کو سمجھنا سمجھانا چاہیے، میرے مولا وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ طریقہ، وہ ادب، وہ اپنی طرف سے مولا کریم علم عطا فرما، ہمیں علم و حکمت کی دولت عطا فرما یا اللہ، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہماری ساری جہالتیں ہمارے اندر سے دور فرما دے، باطنی گناہوں سے بچا لے مولا کریم، ظاہری گناہوں سے بچا لے جو ہو گئے یا اللہ، اور باطن میں ہمارے جتنی خرابیاں ہیں میرے مالک وہ باطن کی ساری خرابیاں ہماری دور فرما دے، ہماری بد اخلاقیاں ہم سے دور فرما دے، ہمیں اخلاق حسنہ عطا کر دے یا اللہ، قرآن کا نور عطا کر دے، قرآن کے نور سے اور قرآن کے اخلاق سے ہمیں مزین فرما دے، قرآن کی برکت سے ہمیں جنت عطا فرما، قرآن کی برکت سے ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ میرے مالک تو ہم سے راضی ہو جا، کملی والے آقا کا فیضان نصیب فرما، ان کی نگاہ کرم عطا فرما، ان کے ماہ میلاد کا صدقہ حضور کی نظر کرم عطا کر دے، حضور کی نظر کرم عطا کر دے یا اللہ، حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کی سنتوں کا عامل بنا دے، حق اور سچ بولنے والا بنا دے مولا کریم، ہر لمحہ شکر کرنے والا بنا دے، نا شکری سے بچا لے یا اللہ۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔